جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. زبان کی تکلیف یہ نہیں بھرتی ہے. ہاتھ اور پیروں سے کسی کو مارو زخم بھر جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی زبان کا زخم نہیں بھر پاتا. وہ احمد آباد کی سابرمتی ندی میں کودنے والی اور چھلانگ لگا کر اپنی جان خودکشی کرنے والی اور اپنی جان دینے والی, یہ تو ایک سوشل میڈیا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ وہ جہیز کے لیے ستاتا تھا اور مارتا تھا, پیٹتا تھا, لیکن اس نے خودکشی کرتے وقت جو ویڈیو بنائی اس میں زبان کا زخم برداشت نہیں کر پائی تھی. اس نے کیا کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گی, تو خودکشی نہیں کرتی. یہ دھمکی تو وہ کئی مہینوں سے دے رہی تھی, لیکن جب اس کے پتی نے, شوہر نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تجھے جو کرنا ہو کر, مرنا ہو تو مر جا کر, اور مرتے وقت ویڈیو بنا کے بھی مجھے بھیج دینا, جب اس نے یہ جملے کہے تو زبان کا یہ زخم وہ برداشت نہیں کر سکی, اور پھر سابرمتی ندی میں جا کر کود کر چھلانگ لگا دیتی ہے اور خودکشی کر کے حرام موت مر جاتی ہے. میرے بھائی, یہ ایک الگ میٹر ہے کہ وہ موت کیسی ہے, لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری زبان درازی اور زبان سے دی ہوئی تکلیفیں لوگوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں. کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی مرتی ہو تو مر؟ اس کا مطلب وہ کئی مرتبہ دھمکی دے چکی تھی, شوہر کو یقین ہی نہیں تھا کہ ایسا کرے گی, لیکن جب اس کو یہ زخم لگا اور پھر وہ اس کو برداشت نہ کر سکی, اور اس کا جو بیچارہ باپ تھا, اگرچہ ہمیں اس سے ہمدردی ہے, مسلک اپنی جگہ پر ہے, مکتب فکر اپنی جگہ پر ہے, اس نے غوث اعظم کا واسطہ دیا, قرآن کی قسم دی, اس نے یہ کہا کہ تمہارا نام اما عائشہ کے نام پر ہے بیٹی, اس کی سب کچھ کہا, لیکن زبان کا زخم وہ لڑکی برداشت نہ کر سکی, اور اس نے کہا نہیں ابو بہت ہو گیا ہے, اب نہیں, ہم آپ لوگوں کے اوپر اور بوجھ نہیں بننا چاہتے, اور خودکشی کر کے اپنی جان دے دی. کیا یہ بڑے بڑے رئیس اور امیر اور چودھری اور سرمایہ دار جو اپنی بیٹیوں میں کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, کیا اس خودکشی میں کیا ان کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو معاف کر پائیں گے؟ تم نے تو شادی کر دی اپنی بیٹی کی بہت لمبا چوڑا جہیز دے کر, لیکن جن غریب لڑکیوں کی نظر تمہارے جہیز پر پڑی, ان کی آتما سے پوچھو, ان کے ہردے اور دل سے پوچھو کہ ان پر کیا بیتی ہو, کہ میرا باپ اتنا کہاں سے لے کے آئے گا, کہاں سے لے کے آئے گا. اور یاد کرو وہی کلکتے کی اس لڑکی کو, آج سے 20 سال پرانا واقعہ یاد کرو, سلیم صاحب کی بیٹی جس نے حیدرآباد کی ایک لڑکے سے شادی کی, 5-6 رشتے اس کے آئے, لیکن رشتہ لگ جانے کے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جہیز کی ڈیمانڈ کر دی, رشتہ ٹوٹ گیا. پھر ایک رشتہ حیدرآباد سے آیا, بھساول یا جلگاؤں کے کوئی فرضی ماں باپ اس گاڑی میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی سے ہم اپنے لڑکے کی شادی نہیں کرائیں گے, اور جب شادی شریعت کے مطابق ہی کرنا ہے تو کیا جب جہیز دینا لینا ہی نہیں ہے تو آج ہی رخصت کر دیجئے اور نکاح پڑھا دیجئے. سلیم صاحب بڑے خوش ہو گئے, ایسا نیک رشتہ کہاں ملے گا. اسی دن نکاح ہو گیا اور اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا. ٹرین سے جب سفر ہوا تو جلگاؤں یا بھساول میں یہ ماں باپ جو فرضی بنے ہوئے تھے اتر گئے, اور لڑکا اس لڑکی کو لے کر حیدرآباد چلا آیا. اس لڑکی کا نام جمیلہ تھا. جب حیدرآباد چلا آیا تو 5-6 دن اس نے اپنے پاس رکھا اور اس کے ساتھ راتیں گزاری, اور 1 ہفتہ رہنے کے بعد پھر وہ لڑکا اس لڑکی کو حیدرآباد کی کسی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر نیلام کر دیتا ہے, 20,000 روپے میں بیچ دیا. پھر وہ ہوٹل کے اندر کسٹمروں کا شکار ہونے لگی, اس کی عزت و آبرو چھلی چھلی ہونے لگی. وہ ہر رانے والے کے سامنے گڑگڑاتی اور روتی اور بھیک مانگتی, میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو. لیکن درندہ کون مانتا, 5-6 ہزار روپے دے کر جس کے جسم کا پوری رات کے لیے سودا کیا ہو وہ کہاں چھوڑتا. مالک بھی مارتا. اس زمانے میں نہ موبائل چلتا تھا نہ ٹیلی فون کا زمانہ تھا. ایک لڑکا ایسا بھی اس کے پاس آیا کہ یہ رونے لگی, اس لڑکے کو اس کے اوپر رحم آ گیا,
اور اس لڑکے نے کہا کہ نہیں نہیں تم مجھے اپنی پریشانی بتاؤ کیا ہے. اس نے پوری داستان بتائی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں پولیس میں کیس کرتا ہوں. کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میرے ماں باپ بہت غریب ہیں, یہ کیس نہیں لڑ پائیں گے. کیس لڑتے لڑتے میرے ماں باپ کی وہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ بک جائے گا. نہیں اگر میرے اوپر ایک احسان کرنا چاہتے ہو تو کر دو. ایک لیٹر میں لکھ رہی ہوں, میں اس کو چپکا دوں گی لفافہ, خبردار تمہیں پڑھنا نہیں ہے, یہ امانت ہے, یہ میرے باپ تک پہنچا دینا کسی طریقے سے. وہ لڑکا تیار ہو گیا. اس لڑکی نے لیٹر لکھ لیا, بھیج دیا اس لڑکے کو. لڑکا ٹرین میں بیٹھ گیا, آنے لگا گھر کی طرف. یہ لڑکی کا لیٹر جب گھر میں پہنچتا ہے اور لڑکی کا باپ جب اس لیٹر کو پڑھتا ہے تو اس کے ہکا بکا ہے. ابو جس کا نام فرشتہ سمجھ رہے تھے اس نے مجھے حیدرآباد کی ایک ہوٹل میں نیلا ہے. کیا میں آپ کے اوپر اتنی بوجھل ہو چکی تھی کہ آپ لڑکے والے